میں اپنی اس ویڈیو سے آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، خصوصاً اپنے مسلم بھائیوں سے، کہ لاک ڈاؤن کا پالن کریں اور پرشاسن کا ساتھ دیں، ان کا سہیوگ کریں، کیونکہ کورونا سے ہم سب کو مل کر لڑنا ہے، تبھی ہم کورونا جیسی عالمی بیماری کو ہرا سکتے ہیں، اس کو پراست کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ کورونا کو مذہبی شکل دینے میں لگے ہیں کہ کسی خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں نے کورونا کو پھیلایا ہے، میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ دوستو، کورونا ایک مہاماری ہے، ایک بیماری ہے جو نہ تو مذہب دیکھتی ہے نہ مسلک دیکھتی ہے، یہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے پر اٹیک کر سکتی ہے۔ اس لیے جو جس طور پر بھی کورونا سے لڑ سکتا ہے لڑے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ کورونا سے لڑیں۔ اس کے لیے ہمیں گھروں میں رہنا ہوگا اور سرکار کی گائیڈ لائنز کا پوری طرح پالن کرنا ہوگا اور ڈاکٹرز اور پرشاسن کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بھی ایک بڑی تعداد میں کورونا کے لیے فکر مند ہے، اور وہ نمازوں میں اپنے رب سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے کہ خدایا کسی بھی طریقے سے یہ بیماری ہمارے ملک سے ختم ہو جائے، بلکہ پورے عالم سے ختم ہو جائے۔ اس لیے کسی بھی طبقے کے کسی بھی شخص کے لیے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ وہ کورونا کے لیے فکر مند نہیں ہے۔ ہر شخص کورونا کے لیے فکر مند ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بیماری ہمارے ملک سے ختم ہو جائے۔ اب چلیے دوستو، اب جو ضروری بات آپ سے عرض کرنی ہے، جس کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ رمضان کے تعلق سے ہے۔ ہمارے سامنے ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کو ہم سب رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے فضائل و برکات سے ہم سب واقف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی خیر و برکت کے آگے کورونا ٹک نہیں پائے گا، انشاءاللہ اس کو بھاگنا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں رمضان المبارک کو اس طرح گزارنا ہوگا کہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع بھی عطا فرمایا تھا، لیکن ہم نے شعبان کے مہینے کو گنوا دیا اور یوں ہی غفلت میں گزار دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی جب انسان کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور دکانیں بند ہیں، کام وغیرہ بند ہے، اور وہ اپنے گھروں میں فری ہے، خالی ہے، تو اس خالی اور فرصت کے ایام میں بھی اس کے پاس اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کس غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال ہر سال رمضان المبارک کا زیادہ تر وقت ہم مسجد میں گزارتے تھے۔ اس سال ہمیں اپنا سارا وقت گھر میں رہ کر عبادت اور تلاوت میں گزارنا ہے، اور اس مہینے کو اس سال اس طرح گزارنا ہے گویا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے۔ اس کا ایک منٹ بھی غفلت میں نہ گزاریں، پورے روزے رکھیں اور تلاوت کثرت سے کریں، خوب دعائیں کریں اور تراویح بھی ادا کریں۔ تراویح کے تعلق سے بتلا دوں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور یہ دو الگ الگ سنت ہیں۔ تراویح میں قرآن مجید کا سننا یا پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور پورے مہینے 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر جماعت بنا کر گھر میں نماز پڑھنا ممکن ہو تو بہتر ہے کہ جماعت بنا کر نماز ادا کریں، ورنہ تنہا تنہا بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تراویح میں بھی اگر جماعت بنانا ممکن ہو، کوئی حافظ وغیرہ گھر میں موجود ہو تو جماعت بنا کر نماز و تراویح ادا کریں، ورنہ تنہا تنہا بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اس غفلت میں نہ رہیں کہ ہر سال ہم امام کے پیچھے تراویح ادا کیا کرتے تھے، اس سال یہ ممکن نہیں ہے تو تراویح معاف ہو گئی۔ تراویح معاف نہیں ہے،
اس سال بھی ہمیں تراویح ادا کرنا ہے۔ تراویح کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 صورتیں یاد ہوں، اگر 2-4 صورتیں بھی کسی کو یاد ہیں تو وہ انہی کو بار بار دہرا کر نماز و تراویح ادا کر سکتا ہے۔ پہلی سنت چونکہ ممکن نہیں ہے کہ ہر گھر سے ادا ہو جائے، کیونکہ ہر گھر میں حافظ کا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن دوسری سنت جو ہے 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھنا، اس کو ہم سب کو ادا کرنا ہے، اور اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اس مہینے کو اس طرح ادا کریں کہ ہر سال اس سال کا رمضان یعنی 2020 کا رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہتر رمضان ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کورونا جیسی بیماری ہمارے ملک سے ختم ہو جائے تو ہمیں اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم جس طریقے سے جتنا توبہ کریں گے اور استغفار کریں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ یہ کورونا جیسی بیماری انشاءاللہ رمضان کے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، چونکہ پہلی سنت ادا نہیں ہو سکتی، یہ بات الگ ہے کہ اس کی کمی ہمیں محسوس ہوئی کہ کاش کہ ہر گھر میں ایک حافظ ہوتا، لیکن افسوس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، اس لیے عہد کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہر گھر سے ایک حافظ ضرور پیدا ہو، اور ہر شخص اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک کو حافظ قرآن ضرور بنائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔